ناظرین السلام علیکم. جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہے. سر یہ بات بار بار ہم ریپیٹ کرتے ہیں کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ممکن نہیں، اور معاشی استحکام نہیں ہوگا تو ملک ترقی نہیں کرے گا، عوام خوشحال نہیں ہوں گے، اور ادارے جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہوں گے. ظاہر ہے سب کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور سیاسی استحکام کی ذمہ دار جو ہوتا ہے کسی بھی ملک میں، سب سے زیادہ اس ملک کے سیاستدان ہوتے ہیں. اس کے بعد اسٹیک ہولڈرز پہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے. اور اگر سیاسی استحکام کے ساتھ ساتھ معاشی استحکام ہوتا ہے تو یقیناً گورننس جو ہوتی ہے وہ پھر ملک کے حالات کو بہتر کرتی ہے. تو گورننس بھی ڈپینڈ کرتی ہے معاشی استحکام پہ، اور معاشی استحکام ڈپینڈ کرتی ہے سیاسی استحکام پہ. FATF کا اجلاس ہو رہا ہے. پاکستان گرے لسٹ میں کئی سال سے ہے. کب نکلتا ہے، کیسے نکلے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک پولیٹیکل انوالومنٹ ہوتی ہے. جس کے سفارت کاری اچھی ہوتی ہے تو FATF سے نکل جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کئی سال سے ہماری سفارت کاری اچھی نہیں ہے کہ ہم گرے لسٹ سے نہیں نکل سکے. IMF سے ہم کب چھٹکارا حاصل کریں گے؟ کتنے سال ہو گئے IMF سے قرض لیتے لیتے. کئی سیاسی جماعتوں کی حکومت آ گئی ہے، اور ان سے چھٹکارا حاصل کیے بغیر پاکستان ٹیک آف نہیں کر سکتا، تیزی سے اوپر نہیں چڑھ سکتا. اور ظاہر ہے اس سلسلے میں اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں جس میں میں بات کروں گا. میرے پاس آج جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ ہیں سینیٹر نعمان وزیر صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف کے. آپ بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں سینیٹر جنرل عبدالقیوم صاحب، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون. آپ کا یہ بہت شکریہ. میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر فرخ سلیم صاحب جو کہ ماہر معیشت ہیں، سینئر تجزیہ کار بھی ہیں. وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے. میں اس سے پہلے کہ سینیٹر نعمان وزیر صاحب کی طرف جاؤں، کیونکہ موجودہ حکومت اس وقت جو ہے وہ PMLN کی اتحادی حکومت ہے، تو میں آ جاتا ہوں سینیٹر جنرل عبدالقیوم صاحب کی طرف. تو جنرل قیوم صاحب، پاکستان کا مسئلہ معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہے. جب تک سیاسی استحکام ممکن نہیں، معاشی استحکام نہیں ہو سکتا. اور معاشی استحکام ہوگا تو پھر ملک بھی ترقی کرے گا، عوام بھی خوشحال ہوں گے، ادارے بھی مضبوط ہوں گے. تو سر کیا وجوہات ہے کہ پہلے ہی سوال ہے کہ ہم اتنے سال ہو گئے FATF سے گرے لسٹ سے نہیں نکل پا رہے ہیں، اور دوسرا ہم IMF کے چنگل سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں. کئی سیاسی حکومت آ چکی ہے. سر کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی. آپ نے اپنے انٹرو میں آلدو بڑی مختصر بات کی ہے، لیکن آپ نے وہ کہتے ہیں نا کوزے میں دریا بند کیا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ سیاسی استحکام ہی بیس ہوتا ہے کنٹری کی انٹرنل سچویشن کا بھی، معیشت کا بھی، فارن پالیسی کا بھی. لیکن سیاسی استحکام کیسے آ سکتا ہے؟ اس کا ایک پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آئین کی پاسداری کی جائے. اس کا یہ ہے کہ آپ ٹرائی کاٹمی آف پاور کے مطابق چلیں، ہر ادارہ اپنے اپنے پیرائے میں رہے، اور ہم قانون کا احترام کریں، اور قانون اپلیکیبل ہو سب کے لیے، پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک. اور ہم یہ نہ کہیں، کہا یہ جاتا ہے، ایک ریسنٹ سٹڈی ہوئی ہے کہ یہ جو پاپولرزم ہے نا، یہ کئی دفعہ کانسٹیٹیوشنلزم کو اوورٹیک کر لیتا ہے. کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ پبلک میرے ساتھ ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ قانون اور آئین کی میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. اینڈ دیٹ از دی ریزن کہ آپ یہ کرتے ہیں کہ اقتدار میں آنے کے لیے انفیئر مینز استعمال کرتے ہیں، اور قانون اگر اتنا کمزور ہو کہ اس کی گرفت میں آپ بالکل آ بھی نہیں سکتے تو اور آپ کے مزے. سیٹیں بک گئیں، بندے بک گئے، آ گئے، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد لے لی غیر ضروری طور کے اوپر، آپ نے اور بہت سی وائلیشنز کرتے رہے. تو اس لیے بنیادی طور پہ اگر ہمیں 1973 کا آئین ملا ہے تو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ملک میں مارشل لا نہیں، آج ملک میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے.
آج ملک میں آپ کی تقریر یا تحریر کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے آپ کو. تو آئی تھنک آل دی مور ریزن کہ ہم مور زیادہ رسپانسیبل ہوں اور ہم یہ دیکھیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ہم کیسے چلتے ہیں. تو یہ ہے. دوسرا FATF کا آپ نے بتایا, آپ نے بالکل انڈیکیٹ بھی ٹھیک کیا کہ FATF کے 27 پوائنٹس میں اگر 26 پوائنٹ ہو گئے تھے تو ایک پوائنٹ بھی ہو سکتا تھا. لیکن یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ان باتوں کو مان نہیں رہے یا پاکستان انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ ملک کے حالات کو بہتر کیا جائے اور دہشت گردی ختم ہو اور ہم قانون کے مطابق چلیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ بین الاقوامی سیاست کی بھینٹ ہم چڑھتے ہیں. IMF میں جانا ہمارا اپنا قصور ہے, اور IMF ہو یا ورلڈ بینک ہو, یہ سارے ادارے مالیاتی امریکہ کے تابع ہیں, چونکہ وہ ان کو فائنانس کرتے ہیں, چلاتے ہیں, اور اسی سے یہ عام ٹوسٹنگ کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جب بھی سچویشن سٹیبلائز ہونے لگتی ہے تو ملک کے اندر کوئی اس طرح کا ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے جس سے آپ کی معیشت پھر پیچھے چلی جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حالیہ دور میں جو سب سے بڑی زیادتی ملک کے ساتھ ہوئی ہے وہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو جس طریقے سے برخاست کیا گیا اور جس اجلت میں کیا گیا. ڈاکٹر صاحب 25-30 سال لگ جاتے ہیں پراپرٹی کے کیسز, قتل کے کیسز کے اوپر. آپ نے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے ہٹانے کے لیے 100 دنوں میں کوئی 100 سے زیادہ پیشیاں کر کے پھٹے پہ بٹھا کے پہلے پارٹی سے ہٹایا, پھر قیادت سے ہٹایا, پھر اس کے ساتھ وہ جو ہے اس کو پابند سلاسل کیا, اور پھر یہ اپنے طور پہ ہم کہنے لگے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے. وہاں سے ساری چیزیں ڈیریل ہوگی. ہماری 5 بجٹ پیش کیے تھے اسحاق ڈار صاحب نے کنزیکٹیو, ہم نے ٹوٹل 6 بجٹ کیے تھے, 13 سے چونکہ آتے ہی ہمیں بجٹ پیش کرنا پڑا جیسے ابھی کرنا پڑا ہے. تو 5 انہوں نے کیے, 6ٹھا مفتہ نے کیا تھا. ایک کنٹینیوٹی آف پالیسی تھی, لیکن 6ٹھا بجٹ مشکل میں اس لیے تھا کہ یہ دھرنا 2014 سے جو شروع ہوا یہ 2016 تک یہ چلتا رہا. اسی طرح ایک وہ لبیک یا رسول اللہ والوں کی ایک پروٹیسٹ کا تھا. آپ کو دیکھا فیض آباد چوک بند ہے, اور ہر طرح کی وہ پرابلمز کی وجہ سے جب آپ کو یہ ہو جائے تو آپ یکسوئی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. تو دوسری جماعتیں بجائے اس کے کہ اپنا ووٹ بینک بڑھاتی, وہ انٹریگز میں لگی رہی, اور پھر یہ حکومت آ گئی تو سوچا یہ گیا کہ کوئی بات نہیں, اگر یہ حکومت آ گئی ہے تو اپوزیشن نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا, اور وہ اسمبلی میں آ کے بیٹھ گئے, انڈر پروٹیسٹ بیٹھے لیکن بیٹھ گئے. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ ان کی کیبنٹ میں کیا ہوا, سارے مانگے تانگے ادھر سے لوگ جو انڈیپینڈنٹ بھی لیے, الائز بھی لیے, سب کچھ لیے, اور میرا بھائی ادھر نعمان وزیر بیٹھا ہے. اس جیسے جو کمپیٹنٹ ٹیکنیکل مائنڈ کے لوگ ہیں, جو ہم سینیٹرز ٹوگیدر رہے ہیں 6 سال, تو یہ لوگ ادھر دور تھے, اور جو لوگ باہر سے آئے تھے اور جو الیکٹڈ نہیں بھی تھے کئی, ان کو بھی کھڑا کر کے تو ہم نے ماحول کو گندا کر دیا, جس کی وجہ سے پھر ایک ایسی ٹینشن کریٹ ہو گئی کہ ساری جماعتیں ایک پوائنٹ پہ اتحاد ہو گیا کہ حکومت کو ہٹانا بڑا ضروری ہے, ادروائز ملک اور زیادہ گڑھے میں گر جائے. ٹھیک ہے, میں آگے چل کے آپ سے اس ایشو پہ مزید بات کروں گا. میں چلا آتا ہوں سینیٹر نعمان وزیر صاحب. جناب, ایک طرف ہم FATF میں کئی سال سے پھنسے ہوئے ہیں گرے لسٹ پہ, اور دوسری طرف ہم IMF کا حصہ بن گئے ہیں, بلکہ آپ کی حکومت میں تو اب اسٹیٹ بینک کو بھی قانونی طور پر ہم نے IMF کے حوالے کر دیا ہے. تیسرا یہ ہے کہ ہم چیختے ہیں, سب متفق ہیں کہ معاشی استحکام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک سیاسی استحکام نہ ہو, اور دست و گریباں ہیں, آج بھی دست و گریباں ہیں. کیا کہیں گے سر؟ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر دانش صاحب اور جنرل قیوم صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ کے ویو پوائنٹ سنا. میں ایک بات شروع میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, تینوں جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, PMLN, پیپلز پارٹی اور PTI, ان میں ایک چیز ہے کہ وہ اس پارٹی کا بہت بڑا لیڈر ہوتا ہے جو دوسروں کو, دوسری پارٹیوں کو بری بری باتیں کہہ سکیں, ان پر الزام لگا سکیں, اور ان پر ایسی باتیں کریں جو ان ڈیموکریٹک یا ان پارلیمنٹری لینگویج ہو, اس طرح ہم کرنے کا. میں اس چیز سے گریز کروں گا, اور میں پاسٹ میں جو ہوا اس کو اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے آگے دیکھنا چاہتا ہوں کہ آگے پاکستان کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. اور جنرل قیوم صاحب بیٹھے ہوئے بڑے سینئر پولیٹیشین بھی ہیں, فوج میں بھی کافی رہ چکے ہیں, جنرل رہ چکے ہیں. اسٹیل مل کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں ان کا میجر ہاتھ تھا.
ان کے ساتھ میں مل کر یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو آپ نے کی نا کہ اسٹیٹ بینک کو آٹونومی دی، تو میرا ویوز یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کو آٹونومی دی پی ٹی آئی نہیں دی، اسٹیٹ بینک کو آٹونومی دی اور اس کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنایا جس کے اندر سب سے زیادہ اگر نقصان ہونا تھا تو پی ٹی آئی کو ہونا تھا، کہ اگر پی ٹی آئی نے اسٹیٹ بینک سے کوئی قرض لینا تھا یا کچھ اور پیسے لینے تو وہ اتنا آٹونومی اس کی تھی کہ وہ کہتا میں نہیں دیتا آپ کو، تو سب سے زیادہ نقصان اس کو پی ٹی آئی کو ہونا تھا، لیکن پی ٹی آئی نے پھر بھی وہ ڈیسیجن لیا جو ایک صحیح ڈیسیجن ہے۔ جو بڑے ملکوں کے اندر یہ اس طرح اسٹیٹ بینک کو جو ہوتا ہے ان کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوتا ہے، خود چلتا ہے اور وہ گورنمنٹ سے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، فیصلے کرتا ہے اپنے جو فسکل میجر جو لے رہا ہوتے ہیں، مانیٹری میجر جو لے رہا ہوتا ہے، وہ مانیٹری میجر سارے اس کے مطابق ملک کے مفاد کے لیے لے رہا ہوتا ہے اور پولیٹیکل پریشرز میں نہیں آتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 میں آپ کو بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پاسٹ میں ہوا اپنی جگہ، ایک سب سے بڑا ایشو آج کل جو ہے، اور یہ بجٹ جتنے ہی بنتے گئے پچھلے 30 35 40 سالوں کے اندر، یہ ایک بھی بجٹ از ناٹ ورتھ دا پیپر اٹس ریٹن آن، ویدر کسی نے بھی بنایا۔ پی ٹی آئی نے پچھلے بنایا، شاید آپ یہ کہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں اس لیے آپ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے نظر آتا تھا جنرل صاحب، مجھے نظر آتا تھا کہ اس کے اندر میں کیونکہ بزنس کمیونٹی سے، انڈسٹری سے میرا تعلق ہے، انڈسٹریلسٹ بزنس مین سب اچھے چل رہے تھے، سب اکان آپ سب دیکھیں، آپ کی گروتھ ریٹ دیکھیں، آپ کا اسٹاک ایکسچینج دیکھیں، کہ آپ کا سارا کچھ بہتر ہے، گروتھ ریٹ سب کچھ بہتر، ڈسپائٹ کووڈ وغیرہ سب کچھ بہتر ہو رہا تھا۔ تو میرے نظریے میں وہ ایک میرٹس پر گورنمنٹ چل رہی تھی، جو کرپشن کو ختم کرنا چاہ رہی تھی، چیزیں بہتر کر رہا تھے اور بزنس مین گارنٹیڈ سب خوش تھے۔ آج کل جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا ہو گیا، اس پر بھی میں سیپریٹلی بات کرتا ہوں، لیکن جو بجٹ جو بنتا جتنا بھی بنتا ہے نا، ایک بھی میں نے جیسے کہا اٹس ناٹ ورتھ دا پیپر ریٹن آن، وائی؟ آپ کے پاس جو ہمارا جو ایکٹ ہے فسکل رسپانسبلٹی، ڈیٹ لمیٹیشن فسکل رسپانسبلٹی ایکٹ جو حکومت نے پاس کیا ہوا ہے، پارلیمنٹ نے پاس کیا ہوا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کا جو قرض ہے آپ کے جی ڈی پی سے 60% زیادہ نہیں ہو سکے گا، 60%۔ اب ہمارا بن گیا کوئی 80% کے قریب پہنچا ہوا ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کس حکومت نے، کسی نے کوئی سٹیپ صحیح نہیں اٹھایا۔ یہ کب تک ہم قرض لیتے جائیں گے؟ اگر آپ ایک انڈیویجول آدمی ہیں یا ایک کمپنی ہے یا ایک ملک ہے، آپ کب تک قرض لے کر آگے تک چلتے جائیں گے؟ آئی ایم ایف سے لیں گے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لیں گے، ورلڈ بینک سے لیں گے، کب تک ہوگا؟ کسی نے ایک ڈریم پلان دیا ہے کہ اس کو قرض کو کیسے ختم کیا جائے؟ نہ پہلی حکومت نے، نہ اس حکومت نے، نہ بجٹ میں کوئی ایسی چیز ہے۔ تو مجھے تو سب سے زیادہ وریسم چیز یہ لگتی ہے۔ ایک جو فائنل میں آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں کہ آگے سے بات ڈسکشن کو آگے چلاتے ہوئے، کہ جتنے بھی ملک میں جو ملک چل رہے ہوتے ہیں، جو اچھے پراسپرنگ ملک ہوتے ہیں، وہ نہ پالیٹیشین نہ پرائم منسٹر، کچھ حد تک وہ ہوتا ہے، لیکن پارلیمنٹ پالیٹیشینز نہیں چلاتے، منسٹر نہیں چلاتا، بیوروکریسی چلاتا ہے۔ بیوروکریسی کی آپ کو علم بتاؤں، جو ملک میں ہمارا جو سب سے زیادہ میرے نظریے میں the failure of this country lies in the weakness of bureaucracy۔ اور بیوروکریسی میں کیا چیز؟ آپ کو ایک مثال آپ کو سمپل بات بتاتا ہوں۔ کوئی 3 سال پہلے میں ایک سینٹ کمیٹی کو ہیڈ کر رہا تھا، اس کے پاور کی کمیٹی تھی، اس کے اندر ہمارے سیکرٹری صاحب وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بڑی میٹنگ ہونے کے بعد وہ سیکرٹری مجھے کہتا کہ جی نعمان صاحب بڑا آئی ریئلی انجوائڈ یور میٹنگ، بڑی آپ نے پروفیشنل ڈسکشن کی، کیونکہ میں خود انجینئر ہوں، سارے اچھے انجینئرس کو جمع کیا ہوا تھا، نیسپا کے، ڈسکوس کے، این ٹی ڈی سی کے، ساروں کو جمع کیا ہوا تھا، اینڈ وی فاؤنڈ اے سولوشن۔ تو اس سیٹ میں بڑا انجوائے کیا۔ تو میں کہا اچھا ویری گڈ۔ تو پھر آخر میرے سے پوچھتا یو نو واٹ ہی آسکڈ می کہ نعمان بھائی یہ مجھے بتائیں کہ وولٹ کیا ہوتا ہے اور واٹ کیا ہوتا ہے؟ آئی واز شاکڈ۔ میں نے کہا یہ فیڈرل سیکرٹری ہے، اس کو وولٹ اور واٹ کا فرق نہیں پتا تو یہ ملک کی انرجی کیا سے کہے گا۔ دوسری چیز میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاؤں، چھوٹے چھوٹے کمپنیز ہوتی ہیں، ان کی ملٹی نیشنل تو چھوڑے، چھوٹی پرائیویٹ کمپنیز بھی ہوتی ہیں، اس کا جو فائنینس کا ہیڈ ہوتا ہے، سی ایف او ہوتا ہے، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں جنرل صاحب ڈاکٹر دانش، پاکستان کا سی ایف او ہوتا ہے سیکرٹری فائنینس، اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ جی سر، ہی از اے ڈی ایم جی آفیسر۔ جو کمشنر ڈپٹی کمشنر کہیں رہ چکا ہے وہ آ کر بن گیا ہے، اس کو ڈیبٹ کریڈٹ کا نہیں پتا تو وہ کیا آگے چلائے گا؟ سو بیسیکلی کیا ہونا چاہیے کہ پاکستان کی بیوروکریسی کے اندر آپ کے گروپس جو ہے نا، گروپس آپ کے فائنینس کا گروپ ہونا چاہیے، انرجی کا ہونا چاہیے، ہیلتھ کا ہونا چاہیے۔ پوسٹل والا گروپ جو ہے ختم کر دیں، انگریزوں کے زمانے میں پوسٹل ہوتا تھا۔ یہ ریفارمز لانے کی ضرورت ہے، تو آپ کی بیوروکریسی ٹھیک کرے گا، آپ کا ملک آگے ایک ترقی کی طرف چلے گا اور فائنینس وغیرہ ٹھیک ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔
आगे मैं कंटिन्यू करूंगा आपसे, लेकिन सर माजरत के साथ कानून साजी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते हैं, सेनेट करते हैं, उनको यही नहीं पता होता है कि 280 आर्टिकल्स हैं, 7 शेड्यूल्स है, आर्टिकल्स में क्या लिखा है। जो बिल पास होता है पढ़ते नहीं हैं, टप्पा लगा देते हैं, बाद में हम पूछते हैं कि जी ये जो फला बिल पास हुआ है वो आपने पढ़ा है, तो वो कहते हैं जी हमने पढ़ा ही नहीं था, मैं तो बाथरूम गया हुआ था, मैं फला था, दिस एंड डैट। तो ब्यूरोक्रेसी पे ज़रूर उंगली रखें, लेकिन जो कानून साज इदारे हैं उसमें जो आप लोग बैठे हुए वो कौन सा आइन की पासदारी करते हैं या आइन समझते हैं या आइन को या कानून को। इवन लोगों को ये नहीं पता होता है सर कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट क्या है, रूल ऑफ बिजनेस क्या है, या आइन क्या है और कौन ज्यादा बड़ा है, माजरत के साथ। तो मैं आता हूं डॉक्टर फारूक सलीम सर। पाकिस्तान अभी बदलन में हो रही है। जी सर, मैं सर आपको फारूक साहब बैठे हुए, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, मैं आपकी तरफ आऊंगा, आपको दोबारा मौका दूंगा सर। सर FATF का इजलास हो रहा है बर्लिन में सर, तो हम ग्रे लिस्ट में कई साल से हैं सर, निकल पाएंगे सर? और दूसरा, और क्या वजूहत है क्यों नहीं निकलते? और दूसरा ये है कि IMF से कब छुटकारा मिलेगा, या हम IMF से कोई अच्छा मुआहदा भी कर पाएंगे सर? जी बिल्कुल, FATF बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है, लेकिन सिर्फ एक जुमला मैं वो सियासत और मईशत के ऊपर आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, इस वक्त मुल्क में 2 बयानिए चल रहे हैं। एक बयानिया है कि हमने मईशत को बेहतर किस तरह करना है, और दूसरा बयानिया जो PTI और उसकी आला तरीन क़यादत लेके चल रही है वो खाना जंगी का बयानिया है। अब ये दोनों बयानिए जो हैं ये एक ही मुल्क के अंदर दोनों इकट्ठे जिंदा नहीं रह सकते, दे कैन नॉट को एग्जिस्ट। दोनों में से एक बयानियों को जब तक दफन नहीं किया जाएगा दूसरा बयानिया कामयाब नहीं हो सकता। अब ये रियासत ने और रियासत में रहने वाले जो 22 करोड़ शहरी हैं उन्होंने ये फैसला करना है कि क्या खाना जंगी वाला जो बयानिया है उसको दफन करना है या मईशत वाला जो बयानिया है उसको दफन करना है। जब FATF बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। देखिए 2018 में हमें एक वो एक्शन प्लान दिया गया था, वो उसमें कोई 27 शराइत थी, उसमें से हमने 26 पूरी करनी थी। फिर 2021 में एक और एक्शन प्लान था, उसमें टोटल में 7 जो शराइत दी गई थी उसमें से 6 हमने पूरी कर दी। तो अब 2018 और 2021 के जो दोनों एक्शन प्लान थे अगर उनको मिला के आप रखें तो 34 शराइत हैं, जिसमें से हमने 32 जो हैं वो पूरी कर दी हैं, 2 जो हैं उनके ऊपर काम जारी है। तो मैं ज़ाती तौर पे आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि इस वक्त वी डू स्टैंड ए चांस कि हमें ग्रे लिस्ट से हमारा नाम जो है वो निकाल दिया जाए। जो सफारती कोशिशें हैं वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बहुत हुई हैं। वो जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़ी कोशिशें की हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं वो हिना रबानी खर भी इसको टेकअप कर रही हैं। इवन जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं हमारे नवीद कमर साहब वो भी इसके पीछे लगे हुए हैं। तो सिफारती कोर्सें पूरी हो रही हैं। जर्मनी होस्ट कर रहा है इसको इस साल। जर्मनी भी हमारे साथ अग्री कर रहा है। अमेरिका की तरफ से भी कुछ हमें कॉन्फर्मेशंस आ रही हैं। चीन हमारा साथ दे रहा है। तो मुझे मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि अगर इस सेशन में हमारा ग्रे लिस्ट से नहीं भी नाम निकाला जाता तो हमें कोई तारीख बता दी जाएगी या वहाँ से कोई डेलीगेशन पाकिस्तान भेज दिया जाएगा जो फर्दर चेकिंग के बाद इंशाल्लाह इसी साल के अंदर पाकिस्तान का नाम जो है वो ग्रे लिस्ट से निकल जाए। एक और भी बात मैंने सर आपसे पूछी थी और वो ये पूछा था कि सर हम IMF से छुटकारा हासिल कर पाएंगे या कम से कम IMF से हम अच्छे मुआहदे कर सकते हैं सर? इसके लिए क्या ज़रूरी है सर, मुख्तसर सर? देखिए डॉक्टर साहब, हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक नहीं रखता, हमें ज़बरदस्ती कोई IMF के पास नहीं लेके जाता। हम अपनी माशी पॉलिसीज़ का भुगतान है, पॉलिसीज़ में जो गलतियाँ हैं उसके नतीजे में मजबूर हो जाते हैं IMF के पास जाने को। अब आप देखिए कि जून के महीने में हमारा वज़ीर ख़जाना असेंबली में खड़ा होता है और वो हमें बताता है कि जी इस साल हमारी जो खर्चे हैं वो 9,000 और 500 अरब के होंगे। और थोड़ी देर के बाद हमें पता चलता है जी कि हमारी विफाक की जो आमदन है वो 5,000 अरब की होगी। तो भाई वो 4, 4,500, 5,000 अरब का जो खसारा है वो कौन पूरा करेगा? फिर हमें पता चलता है जी कि इस साल हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 30 या 31 अरब की होंगी और हमारी इंपोर्ट जो है वो 70-75 अरब पे पहुंच गई। तो भाई ये 45 अरब से 50 अरब का जो खसारा है तजारत का, ये किसने पूरा करना है?
تو یہ دو خسارے ہیں جن کو ہم اکنامکس کی زبان میں ٹوئن ڈیفیسٹس کہتے ہیں، تجارت کا خسارہ، بجٹ کا خسارہ. یہ اگر ہم خود سے کریٹ کر رہے ہیں تو پھر ہم مجبور ہو جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے، ورلڈ بینک کے پاس جانے کے لیے. اور جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا گیا کہ یہ ادارے صرف مالیاتی ادارے نہیں ہیں، یہ سیاسی ادارے بھی ہیں. اب دیکھیے کہ آئی ایم ایف کے بورڈ کے اوپر جو امریکہ کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر بیٹھتا ہے اس کے پاس 8,31,000 ووٹ ہیں. یعنی کہ جب وہ امریکہ کا ڈائریکٹر ہاتھ اٹھاتا ہے بورڈ میں تو 8,31,000 ووٹ اٹھتے ہیں. تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تجارتی خسارہ نہ کریں، ہم بجٹری خسارہ نہ کریں، پھر ہم آئی ایم ایف سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اب اس میں آپ سوچئے کہ بار بار آئین کی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا ایک سیکنڈ تو آئین کی بات ہو رہی ہے کہ آئین کی پاسداری کریں. اگر آئین کی پاسداری کرتے بھی رہیں تو یہ معاشی ڈھانچہ جس صورت کا ہم نے کریٹ کر رکھا ہے یہ ہمیں مجبور کر دے گا دوبارہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے پاس جانے سے. دیکھیے فرانس نے اپنی زندگی میں 5 آئین بدلے ہیں، اب وہ 5th ریپبلک چل رہا ہے. فرسٹ ریپبلک انہوں نے قانون آئین بنایا، نہیں کام کیا. یہ جو آئین ہے جو ہمارے پاس اس وقت رکھا ہے یہ کام نہیں کر رہا ہے، یہ 22 کروڑ پاکستانیوں کا مفاد نہیں سیف گارڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، مثلا آپ یہ سمجھتے ہیں، لیکن سر معذرت کے ساتھ آئین کے جو آرٹیکلز ہیں جس میں 8 سے 28 کے ہی لے لیں آپ فنڈامنٹل رائٹس ہے موجود ہے سر، امپلیمنٹ نہیں ہوتا. آئین میں ایسے تمام آرٹیکلز موجود ہیں کہ اگر مختلف سیاسی جماعتیں اور حکومت خاص طور پہ اس پر عمل اور تمام اسٹیک ہولڈر اس پر عمل درآمد ہی شروع کر دیں جو بھی ہے اس وقت آئین، تو وہ 280 میں سے سر میں گنوا سکتا ہوں 100-150 آئین کے آرٹیکل ایسے ہیں جو ہماری حکومت، ہمارے اسٹیک ہولڈرز اس پر عمل نہیں کرتے. ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے. جناب نعمان وزیر صاحب، یہ جو انٹرنیشنل پولیٹیکو ڈپلومیسی ہے، انٹرنیشنل پولیٹیکو ڈپلومیسی، اور اسی کی بنیاد پر پاکستان کو جہاں آئی ایم ایف کا مسئلہ آتا ہے، جہاں ایف اے ٹی ایف کا مسئلہ آتا ہے، کیونکہ بیسیکلی ریکوائرمنٹ تو ہم پوری کرتے رہتے ہیں، لیکن سفارتی لیول پر ہم اگر اپنے اس ریلیشنز کو مضبوط نہیں کرتے ہیں تو ہمیں یہ ساری پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں. تو کیا وجوہات ہے سر؟ کیا پاکستان کے اندر ہم بین الاقوامی دنیا سے اچھی سفارتکاری کرنے میں ناکام کیوں رہتے ہیں؟ ہمارے پڑوسی اس سلسلے میں ہم سے بہت آگے ہیں. ڈاکٹر دانش صاحب، ابھی آپ نے فاروق سلیم صاحب سے بھی یہی سوال پوچھا اور آپ نے کہا کہ جی آپ کے خیال میں ایف اے ٹی ایف کا ہم گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں آ جائیں گے یا نہیں آ جائیں گے. میرا ایک سمپل اس کا جواب ہے کہ جو ایف اے ٹی ایف کے رنگ لیڈرز ہیں انہی کی تو حکومت ہے پاکستان کے اندر، تو اب تو بالکل ہم وائٹ لسٹ میں آ جائیں گے. یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے یہ تو وائٹ لسٹ میں لائے گی. ہماری خوش قسمتی بدقسمتی جو بھی سمجھے یہ آگے ہے، یہ وائٹ لسٹ میں تو ہم آ جائیں گے. اب آپ کو ریسٹ شورڈ یہ ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات، آپ جو کر رہے تھے اس وقت پارلیمنٹ کی شروع جب بریک لینے سے پہلے جو کیا اس کے اندر میں آپ کو اس طرح بتا دوں کہ میں آئی کین اشور یو 6 سال جو میں نے سینٹ میں دیکھا کہ 90% آف دی پارلیمنٹیرینز اور سینیٹرز ڈو ناٹ نو کہ یہ کیا بل پاس ہو رہا ہے. 90% کو نہیں پتہ ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک ایسا میرے سینیٹر بھائی دوست ہیں، بھائی ہیں، جو بھی ہے، وہ ایک بل اس نے اس میں امینڈمنٹ انٹروڈیوس کی، تو اس سے میں نے پوچھا کہ یہاں تم نے ایف کی جگہ بٹ کیوں لگایا ہے؟ تو کہتا ہے یار مجھے نہیں پتا، یہ مجھے کس نے دیا تھا، میں نے انٹروڈیوس کر دیا. اور دیٹ بل پاس تھرو دا سینٹ. سو یہ میں آپ کو ایک فیکچوئل چیز بتا رہا ہوں کہ آپ کی پارلیمنٹ کی ویدر نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی اور سینٹ، ادھر بلز اس طرح پاس کیے جاتے ہیں. میں آپ کو بڑی دفعہ کہا کوئی بل چاہے لانا میں اس کے پاس کرا دوں، آپ کو جو بھی چاہے وہ کرا سکتے. یہ تو ہو گیا. آئی ایم ایف کا جہاں تک تعلق ہے،
آئی ایم ایف کا میں آپ بتاؤں کہ میرے ویوز میں مطلب میں ایروناٹیکل انجینئر ہوں لیکن اکانومی کو بڑے شوق سے دیکھتا ہوں, انڈسٹری سارے لوگوں سے مل رہا ہوتا ہوں پاکستان بھر میں. میرے خیال میں اگر آپ کا آئی ایم ایف کی جو 90% جو چیزیں وہ کہتے ہیں نا وہ پاکستان کے مفاد میں ہی ہوتی ہیں. اگر اس نے کہا جیسے ڈالر کا نے کہا کہ اس کو آپ ریئل افیکٹو ویلیو پر لے آئیں, اس کو اپنی لیول پر لے آئیں, جو فارمولہ ہے جس کی اکانومی میں فارمولہ ہے. میرے حساب سے اس ملک کی سکسیس اسی چیز میں تھی کہ اس ڈالر کو جب پی ایم ایل اے نے لے آیا, پی ٹی آئی نے نہیں, پی ایم ایل اے نے لیا, 209 پر لے آیا, 210 پر بھی آج ٹریڈ ہو رہا ہے. یہ جائے گا الٹیمیٹلی 250 پر, 250 پر جائے گا تو بڑے کارخانے دار, بڑے امپورٹرز جو امپورٹ کر رہے ہیں چیزیں وہ رک جائیں گے. امپورٹ کا بل ابھی جو ڈاکٹر فروخ کہہ رہے تھے کہ آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے یہ پھر ٹھیک ہوگا, امپورٹس رکے گی, ایکسپورٹس کیونکہ ڈالر 250 کا ہو جائے گا, یہ ٹھیک ہو جائے گا. پیٹرول کو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ پیٹرول اور ڈیزل 250 روپے لیٹر ہوئے گا ایک دن, بڑی جلدی ہو جائے گا. پھر جو سیٹ لوگ وغیرہ گاڑیوں میں وغیرہ میں پھر رہے ہیں یہ میس ٹرانسپورٹ میں پھرنا شروع کریں گے. جو اورنج آپ کی لائن لاہور میں لگی ہوئی ہے وہ آپریشن ہونی شروع ہو جائے گی. جو ملتان کی ماس ٹرانزٹ سسٹم ہے وہ آپریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. یہ آپ نے جس حکومت نے بھی پیٹرول کی آرٹیفیشلی قیمت نیچے رکھی ہوئی تھی یہ غلط تھا. اس کو اپنا جو صحیح ویلیو پر آنا چاہیے. پاکستانی ایز اے نیشن یو آر اے پور نیشن. آپ کیا آپ نے آپ کو سیٹ بنائے, بڑی بڑی گاڑی میں لینڈ کروزر میں پھر رہے ہیں, فورن ٹریول کر رہے ہیں, امپورٹڈ چیزیں کھا رہے ہیں, یہ آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے, یہ آپ نہیں کر سکتے. ہاں وہ غریب لوگوں کو آپ نے ٹارگیٹڈ سبسڈی دینی ہے جو پریویس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بھی دی, ابھی کے پی کے پروونشل گورنمنٹ میں لمبی ٹارگیٹڈ سبسڈی غریبوں کو دی ہے. 10 لاکھ لوگوں کو انہوں نے 0 ریٹ پر آپ نے گندم دینا شروع کر دیں گے, آٹا دے گا اس کو, ایوری سبسڈی آلموسٹ 0 ریٹ پر دینا. اور اس نے چیزیں اور کر دی کہ ہمارا جو میڈیکل کا جو تھا صحت کارڈ تھی اس کے اندر بے تحاشا چیزیں, تھیلیسیمیا انکلوڈ کر دیا, لیور ٹرانسپلانٹ انکلوڈ کر دیا. یہ چیزیں کرنی چاہیے پاکستان میں. اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ کہ ہمارے پاکستان تیمور جگڑا صاحب کیبنٹ نے, چیف منسٹر وغیرہ نے جو ایک ٹرینڈ بجٹ میں سیٹ کر کے جو بتایا, بجٹ کا بتایا, دیٹ ول بی اے لیڈنگ ٹرینڈ تھرو آؤٹ ادر باقی پروونسز میں بھی آگے چلے گا. لیکن جو حکومتیں جتنی بھی ہیں آپ کی, ابھی بھی جو حکومت آئی ہے, اگر پیچھے گورنمنٹ کو اچھا کام کر رہی تھی اس کو آگے چلانا چاہیے, نہ کہ اس کو روک دیا جائے. 2-3 ایسی چیزیں اگر آپ چاہتے ہیں. سر ایک بہت ہی اہم سوال اٹھایا ہے فاروق صاحب نے. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اس سوال کا, اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے تو اس کے اوپر آپ کا کمنٹ ضرور لینا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی اس وقت ملک میں 2 بیانیاں چل رہے ہیں, ایک خانہ جنگی کا, افراتفری کا اور مار پیٹ کا, گالم گلوچ کا, اور دوسرا ہے معیشت کے استحکام کا. تو بیانیہ ایک ہی چل سکتا ہے, 2 نہیں چل سکتا. کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیں معیشت کا استحکام ٹاپ پرائیورٹی ہے. معیشت کا استحکام ہوئے گا, غربت کو جو آپ نے غریبوں کو سبسڈی جیسے میں نے پہلے کہا وہ دینا شروع کر دیں گے. آپ نے نیشنل انٹرسٹ میں جو بات کرنی تھی اس چیزوں کا ویدر پی ٹی آئی گورنمنٹ نے یا پیپلز پارٹی گورنمنٹ جس نے چلایا تھا اس کو آپ نے کنٹینیو کر رہا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. 1.5 سال پہلے فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی نے واشنگٹن اسٹیٹ یونیورسٹی کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا جہاں 40 قسم کے سیڈز لائنز ان کو کہتے ہیں جو امپورٹ کر کے پاکستان میں فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی میں لگائی گئی. اس کے اندر جو اس کا رزلٹ آیا اس کی آؤٹ پٹ 67 سے 70 مونٹس پر ایکڑ آ رہا تھا. پاکستان کی آپ کے انفارم کریں ڈاکٹر دانش صاحب 32 مونٹس ایوریج ہے. یہ 65 کے قریب 65 سے 70 کے قریب جا رہی ہے اور ہیٹ ریزسٹنس ہے. وہ جو ویٹ کراپ جو تھی دیٹ وڈ ہیو ریولیوشنائزڈ, جو میکسی پارک آیا تھا آپ کا 60 اس کے اندر ریولیوشن آیا تھا ویٹ کے اندر. یہ اگر یہ پی ایم ایل کی گورنمنٹ کنٹینیو کرے, فیصل آباد یونیورسٹی اور واشنگٹن اسٹیٹ یونیورسٹی کا جو ایگریمنٹ ہے اس کو آگے چلاتی, تو آپ کا پاکستان میں جو 30 ملین کی ہماری ٹنس کی ریکوائرمنٹ ہے, 27 ملین ہم پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں, 3 ملین کا شارٹ فال ہے, جو ابھی 2 ملین کی حکومتیں امپورٹ کرنے کی ابھی ارینجمنٹ کر رہے ہیں. یہ ختم ہو جاتا یہ امپورٹ جو اچھا تھا جو فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی. اینڈ آئی کین شیور یو یہ ہماری منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کیا, شبلی فراز صاحب نے کیا, میں ویری مچ آئی واز انوالوڈ واشنگٹن اسٹیٹ یونیورسٹی کے ساتھ, اس کے وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ, ہمارا پاکستانی بھائی آصف چودھری ہے.
اس کو آل کریڈٹ گوز ٹو ہم کہ اس نے یہ ارینجمنٹ کر کے پاکستان ایگریکلچر یونیورسٹی کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کرا کر کیا، لیکن اس حکومت نے اس کو روک دیا. That's how sad it is. ٹھیک ہے. میں آتا ہوں اس سے پہلے سینیٹر جنرل عبدالقیوم صاحب کا پتہ نہیں ٹیکنیکل کیا میٹر ہے، ان سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آف ویو لینا ہے میں آ جاتا ہوں فاروق صاحب کی طرف. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب اب یہ مجھے بتائیے کہ سر ایک تو بیسیکلی ہمارا مسئلہ IMF اور FATF تو ہے جو آپ نے جس کے بارے میں روشنی ڈال دی ہے. اب جو موجودہ حکومت ہے جس کو آئے ہوئے تقریباً 2 مہینہ ہوا ہے، اس کے سلسلے میں سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہ تمام چیزوں کو کنٹینیو کرنا چاہیے جو پچھلی حکومت یعنی PTI کی حکومت نے عوام کی بہتری کے لیے معاشی استحکام کے لیے کیا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں سر کہ یہ حکومت کو یہ ایسا نہیں کر رہی ہے اور اسے کرنا چاہیے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، پچھلے 48 سالوں میں 11 الیکشن ہم نے کروا ڈالے اور نتیجہ 48 سالوں کا 11 الیکشنز کا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی 40% آبادی جو ہے وہ شرح غربت سے نیچے رہ رہی. پرانے جو حکومت تھی اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، نتیجہ نہیں نکل رہا. جو نیٹ رزلٹ نکل رہا ہے پاکستان کے آئین اور جمہوریت کا وہ یہ نکل رہا ہے کہ جو 1000 لوگ ہیں جو نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں، پروونشل اسمبلیز کے ممبر ہیں، سینٹ کے ممبران ہیں، ان کے مفادات تو یہاں پہ ان کا تحفظ کیا جا رہا ہے، ان کے مفادات جو ہیں وہ بہتر سے بہترین ہوتے جا رہے ہیں. جو باقی 22 کروڑ پاکستانی ہیں ان کا حال بہتر نہیں ہو پا رہا. میں دوبارہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فرانس جیسے ملک نے 5 آئین بدلے ہیں اور 5ویں آئین کے نتیجے میں ان کو ایک ایسا آئین ملا ہے جس میں کہ میجورٹی آف فرانسیسی شہریوں کی بہتری ہو رہی ہے، تو ہم یہ 1973 کے آئین کے پیچھے کیوں پڑے؟ ساؤتھ کوریا نے 4 آئین بدلے ہیں، فلپینز نے 4 آئین بدلے ہیں. ہمارے ہاں الیکشن پہ الیکشن کروائے چلے جا رہے ہیں. سر آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر انڈیا ہی کوئی کمپیریزن کر لیں سر. انڈیا جب آزاد ہوا ہے تو اس نے تو فوراً آئین دے دیا، لیکن پاکستان تو کئی آئین توڑا گیا اور کئی آئین. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 1973 کا آئین جو ہے وہ تبدیل کر کے نیا آئین بنانے جائیں گے یہ سیاستدان یا اسٹیک ہولڈر یا یہ قوم متحمل ہے سر اس کی؟ یا پھر اس آئین کے بعد کوئی آئین ہی نہیں بن سکے گا؟ اس میں یہ بنیادی بات بار بار یہی اٹھائی جا رہی ہے کہ اولین ترجیح جو ہے وہ معیشت کی ہے. اولین ترجیح جو ریاست کی ہے وہ زیادہ سے زیادہ شہریوں کو غربت سے باہر نکالنے کی ہے. اب ایک بہت بڑا ایشو پاکستان میں جو ہے جس کو ہم اکنامک کی زبان میں کہتے ہیں گورنمنٹ فٹ پرنٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری معیشت کے اندر حکومت کا کیا رول ہے. اس وقت ابھی پائٹ کی ایک اسٹڈی ریسنٹلی سامنے آئی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ 67% آف GDP جو پاکستان کی ہے اس کے اوپر حکومتی سایہ ہے. یعنی کہ اگر آپ گندم کی قیمت جو ہے وہ حکومت فکس کرتی ہے، گنے کی قیمت جو ہے وہ حکومت فکس کرتی ہے. حکومت یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس کو چینی کے فیکٹری لگانے کی اجازت ملے گی، کس کو نہیں ملے گی. پورے ملک کی جو گیس کے کنیکشنز ہیں اگر آپ کو چاہیے وہ آپ حکومت کے پاس جاتے ہیں، بجلی کا کنیکشن چاہیے آپ حکومت کے پاس جاتے ہیں. جس سیکٹر میں حکومت گھس جاتی ہے اس سیکٹر کا ہو جاتا ہے بیڑا غرق. اب اس وقت یہ حالات ہیں کہ جس سیکٹر میں حکومت گھسی ہوئی ہے، اور وہ تقریباً ہر سیکٹر میں گھسی ہوئی ہے، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ 67% آف GDP کے اوپر حکومت کا سایہ ہے. اب آپ اسی معاشی ڈھانچے کے اندر ایک حکومت آتی ہے، دوسری حکومت آتی ہے، تیسری چلی جاتی ہے، معاشی ڈھانچہ نہیں بدلا جا رہا. گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ وہی ہے. پوری معیشت کے اندر 5 یا 6 بڑے بڑے کارٹیلز ہیں، جن میں چینی کا کارٹیل ہے، اب بجلی کا کارٹیل بہت بڑا بن گیا ہے، کھاد کا کارٹیل ہے، آٹو موبائل جو کاریں بناتے ہیں ان کا کارٹیل ہے. ان کارٹیلز نے پوری کی پوری معیشت کو آپ سمجھیے کہ یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے. نہ ہم کمپیٹ کر پاتے ہیں دنیا سے. بجلی پاکستان میں سب سے مہنگی ہے. جب تک یہ والا جو معاشی ڈھانچہ ہے اس کو نہیں بدلا جائے گا، آپ بے شک جتنے مرضی الیکشنز کروا لیں، یہ عام آدمی کے مفاد میں نہیں جائے گا. 40% کی جو غربت کی شرح ہے وہ نہیں بدلے گی. تو ہمیں بنیادی ڈھانچہ بدلنا ہے اس ملک کا.
آپ نے بالکل صحیح کہی. بنیادی ڈھانچہ تو سر وہ تو ہم امینڈمنٹ سے بھی کر سکتے ہیں نا. آئین میں جو ہمیں پارلیمنٹ کو اجازت دی گئی ہے کچھ 2/3 سے, کچھ آپ کے سمپل میجورٹی سے, پھر کچھ آرڈیننس سے بھی ہو سکتا ہے, تو مکمل آئین کو ختم کر کے نیا آئین, میں اسی ایشو پہ کسی وقت آپ کو ضرور لوں گا آئندہ اور اس پہ بات کروں گا. میں سینیٹر قیوم صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ فاروق صاحب کا خیال ہے کہ جی جس طرح دوسرے ملکوں میں آئین تبدیل ہوئے پاکستان میں اس کی ضرورت ہے, یا جیسے میں نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ آئین تو موجود ہے اور آپ نے بھی کہا ہے کہ اگر مکمل آئین کی پاسداری ہو جائے تو بہت سارے مسائل سے پاکستان نکل سکتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر جہاں صاحب آتے ہیں. ویلکم بیک. جنرل صاحب, دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ ڈاکٹر فاروق کا خیال ہے کہ جی جو ڈھانچہ ہے اس کو تبدیل کیا جائے. ان کا خیال یہ ہے کہ آئین جس طرح دوسرے ملکوں میں 4-5 دفعہ تبدیل ہوا, پاکستان میں بھی تبدیل ہونا چاہیے. حالانکہ آئین میں امینڈمنٹ کا پورا اختیار پارلیمنٹ کو ہے, اور آپ نے بھی شروع میں کہا تھا کہ اگر مکمل آئین کی پاسداری ہو تو ہم بہت سارے مسائل سے نکل جائیں گے. اس کے اوپر آپ کا کمنٹس کہ کیا واقعی نئے آئین کی ضرورت ہے جو پاکستان جیسے ملک میں جہاں آئین بنانا بڑا مشکل ہے. ایک دوسرا سر, یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب, اور وہاں کے عوام بجٹ سے محروم ہیں. مہر کٹائی ہو رہی ہے سر, بجٹ نہیں پیش کرنے دیا جا رہا ہے. سیاسی استحکام کیا خاک ہوگا جو معاشی استحکام اور اداروں کے مضبوطی کی طرف ہم جائیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آئین جو ہوتا ہے وہ کوئی حرف آخر اس طرح نہیں ہوتا, جیسے آپ نے بڑا رائٹلی کہا کہ اس پہ امینڈمنٹ ہوتی رہتی ہیں حالات کے مطابق اور امپرومنٹ ہوتی رہتی ہے. امریکہ کا آئین ہو یا برطانیہ میں ہو یا پاکستان کا آئین ہو, ہمارے آئین میں بھی بڑی امینڈمنٹس ہوئی ہیں. لیکن ایشو جو ہمارے ملکوں میں ہے نا, وہ آئین کا نہیں ہے, وہ گورننس کا ایشو ہے, وہ لیڈرشپ کا ایشو ہے, اور وہ ڈسکنٹینیوٹی آف پالیسی کا ایشو ہے. کہ دیکھیں اگر جو ہے ملیشیا کامیاب ہوا مہاتیر محمد, تو پرولانگڈ اسٹیٹ تھا اور پالیسیز میں کنٹینیوٹی تھی. ساؤتھ کوریا میں جنرل پارک تھا اور وہ اس کو چلاتے رہے اور وہ آگے چلتے رہے. ہمارے ہاں گورننس پور ہے, اور گورننس اس لیے پور ہے جیسے شروع میں نعمان وزیر کہہ رہے تھے, ایک تو بیوروکریسی کا وہ سٹینڈرڈ نہیں رہا. ایک وقت میں یہ ہمارا سٹرانگ پوائنٹ ہوتا تھا جب پارٹیشن کے بعد, جہاں ہم نے کہا ہمیں سٹرانگ ملٹری انسٹیٹیوشن ملا, وہاں ایک بہترین بیوروکریسی ملی, ایک اچھا اریگیشن سسٹم ملا, ایک اچھا ریلوے ملا, اور ایک اچھا یہ ٹیلی کمیونیکیشن کا سسٹم بھی تو بیٹر تھا. لیکن پھر ایروژن ہوا ہے بیوروکریسی میں, اور اس کی وجہ بھی ویک گورننس اور ویک لیڈرشپ تھی کہ ہم نے ان کو پولیٹیسائز کیا. ایک حکومت آئی تو وہ بندے رہے, دوسری حکومت آئی تو وہ OSD ہو گئے, اور پھر ہم نے مس یوز کیا. ہمارے پاس ہر طرح کی اینٹی کرپشن کی عدالتیں موجود ہیں, FIA ہے, بینکوں کی ہیں, اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں, لیبر ہیں, بینکنگ کورٹس ہیں, لیکن ہم نے نیب بنایا اور اس کو مس یوز کیا ہوم آن کر کے. اور اس پر کورٹوں نے کہا, ہائی کورٹ نے, سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ وکٹمائزیشن اور ایک کے لیے ہو رہا ہے اور انجینئرنگ کر رہے ہیں. جب آپ اس طرح اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماریں گے اور آئین کی پرواہ نہیں کریں گے, حکومتیں بھی بدلیں گے ایسے ہی, تو پھر کہاں کیا ہو سکتا ہے. تو بات وہی ہے کہ آئین بنایا ہے سب نے مل کے, اس میں جو امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں لائیں, لیکن اس کے اوپر چلیں, پھر اپنے آپ کو آئین اور قانون سے بالا تر نہ سمجھیں. اور دیٹ از دی ریزن کہ جو ہم ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے وہ ہم ڈکے کا. پنجاب کا جہاں تک تعلق ہے, دکھ کی بات یہ ہے کہ پرویز الہی جیسا ایک منجا ہوا سیاستدان, جن کو ایک وقت میں پوری اپوزیشن ریڈی ہو گئی تھی, انہوں نے منتیں کی کہ مجھے آپ چیف منسٹر بنائیں, اور بیٹھ کے ایک قسم کی دعا خیر ہوگی, گارنٹیز ہوگی کہ اوکے آپ بن جائیں, خواہ آپ کے پاس 10-12 ممبر ہی ہیں تو. لیکن اس کے بعد انہوں نے یو ٹرن لیا اور وہ مس فائر ہو گیا. ابھی اس ہزیمت سے بچنے کے لیے آپ نہ بجٹ پاس ہونے دیتے ہیں, نہ گورنر کا کوئی مسئلہ وہ بنتا ہے, نہ بہت سا گند بنا ہوا ہے, اور یہ چیزیں جگ انسائی ہے. اس سے آپ کی معیشت بھی افسفر ہوتی ہے, بین الاقوامی سطح کے اوپر آپ کی ساکھ بھی متاثر ہوتی ہے.
چونکہ آپ کو بین الاقوامی سطح پہ پذیرائی نہ ملے نا. آج ہمارا مسئلہ ایک تو بہت بڑا ہے معیشت کا کہ IMF سے ڈیل کرنا ہے, پھر جیسے آپ نے بڑا کہا FATF کا مسئلہ ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یورپین پارلیمنٹ نے بھی بلیک لسٹ کیا ہوا تھا, اور اس سے بھی بڑا مسئلہ آپ کی PIA کے اوپر جو اس وقت منسٹر سرور صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ پارلیمنٹ کے ہاؤس میں دی کہ جی ہمارے تو یہ جو جیلی ہیں پائلٹ ہی, اس سے یہ نقصان ہوا کہ آپ کی اپنی ایئر لائن بھی بیٹھ گئی اور ہمارے پاکستانی پائلٹ مختلف ممالک میں جہاں جہاں کام کر رہے تھے ان کو انہوں نے گراؤنڈ کر کے رکھ دیا. اور آج تک آپ کو اگر ہیتھرو جانا ہو تو آپ کے پاس PIA کی فلائٹ نہیں ہے, آنا جانا بچے اسکول والے جاتے ہیں, میڈیکل کے لیے کوئی لوگ جاتے ہیں, بزنس کمیونٹی لوگ جاتی ہے, ان کو ٹھیک کرنا. اور پھر ٹیررزم پھر سر اٹھا رہا ہے. آپ کو ساری چیزوں کی طرف دھیان دینا ہوگا. انرجی کے ایشوز جو ہیں یہ پچھلی حکومت کا کریڈٹ تھا, یعنی نواز شریف صاحب کی حکومت کا, کہ ٹیررزم کو ختم کیا اور انرجی کرائسس جو ایک نائٹ میئر تھی اس کو بیٹر کیا. لیکن انفارچونیٹلی یہ دونوں چیزیں ان کے ہاتھوں سے سلپ کر گئی, اور پھر ود دی پیسنجر ٹائپ پلاننگ نہیں کی. دیکھیں میں جب سٹیل مل چلا رہا ہوتا تھا, اور کئی دفعہ آپ بھی مہربانی کی ادھر آئے, ہمارے ساتھ گولف بھی کھیلا آپ نے, مجھے ابھی بھی وہ یاد ہے, تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ہمیں 5 سال کے منصوبے بنانے پڑتے تھے. آئرن اور کوکنگ کول, آسٹریلیا, کینیڈا, ہمیں پتہ ہے طوفان سمندر میں آ جائے کچھ, چونکہ بھٹی اگر بجھ جائے تو اینٹیں گر جاتی ہیں اور بلین کا نقصان ہو جاتا ہے. یو ہیو ٹو فور پلان, اور فور پلان اس طرح نہ کرے کہ میری 5 سال حکومت ختم ہو جائے. آپ اپنی پالیسی 10 سال 50 سال کے لیے بنائیں, اور پھر اگلی حکومتیں آئیں اور ان پالیسیوں کو کنٹینیو کریں. ہمارے ہاں یہ بھی رواج ہے کہ ایک حکومت نے اگر کوئی ایک پروجیکٹ مکمل بھی کیا ہوا ہے تو ہم نے اس کو اناگوریٹ بھی نہیں کرنا, کیونکہ یہ ان کا بنا ہوا ہے. یہ اس طرح ملک نہیں چلتے. ہمیں اپنے اوپر اٹھنا ہوگا اور ملک کی خاطر قربانی دینی ہوگی. اور پھر آپ آئی کین اشور یو, ہم جیسے لوگ جنہوں نے 50-60 سال ملک کے اندر ہی سارا گزارا ہے, ہم نے سٹیل مل چلائی, POF چلائی, لوگ اچھے ہیں, ملک مضبوط ہے, گورننس ٹھیک ہونی چاہیے, اور دیانتداری سے قانون صحیح بات ہے. میں بس میرے پاس 2.5 منٹ رہ گیا ہے, میں 30 سیکنڈ میں دونوں سے پوچھ لیتا ہوں. پہلے نعمان صاحب کی طرف, اتنا بڑا صوبہ ہے سر پنجاب, اس کے عوام ایک بجٹ کے لیے 3 دن سے مار کٹائی چل رہی ہے سر. 30 سیکنڈ میں کیا کہیں گے سر؟ پھر میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتا ہوں. دیکھیں جو پنجاب میں جو ہو رہا ہے بڑا افسوسناک ہے. ایز رائٹلی سیڈ کہ سب سے بڑا صوبہ ہے, بہت بڑی اکانومی ہے, اس کا بجٹ پاس ہونا چاہیے, ٹھیک ہونا چاہیے, سب کچھ ٹھیک. لیکن میں اس میں ایڈ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ہم کنٹینیوسلی پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی, پہلے PTI بھی کہتا تھا, پھر دوسری پارٹیز بھی کہہ رہے ہیں, PMLN بھی کہہ رہے ہیں چارٹر اکانومی. میرے خیال میں جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں بات اس کے اندر کہ چارٹر آف اکانومی سائن ہونا چاہیے بٹوین 2 پارٹیز. وہ کیا پارٹیز ہیں؟ ون از پولیٹیکل پیپل, جو ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں پارلیمنٹ کے اندر, اینڈ ادر از دا بزنس مین اینڈ انڈسٹریل کمیونٹی. یہ بیٹھ کر جو آپ کے پالیسی بنائیں گے اس کو کنٹینیوٹی دیں تو پھر آپ کا ملک پروگریس کرے گا. میرا آگے چل سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے پنجاب کا جو حال ہو رہا ہے؟ بالکل میرے پاس 30 سیکنڈ ہے. ڈاکٹر صاحب مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر فاروق صاحب 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. پنجاب میں جو ہو رہا ہے کیا کہیں گے سر؟ آپ نے کس بیانیے کو اس ملک میں کامیاب ہونے دینا ہے؟ کیا یہ گالم گلوچ کی آپ نے بات کی, خانہ جنگی کی میں نے بات کی, ان دونوں میں سے کس بیانیے نے آگے بڑھنا ہے؟ لیکن دوبارہ سے بنیادی نقطہ وہی ہے, جب تک بنیادی معاشی ڈھانچے کو بدلا نہیں جائے گا, جو 22 کروڑ پاکستانی ہیں وہ اپنی غربت سے باہر نہیں آ پائیں گے, نہیں آئیں گے, معاشی استحکام نہیں ہوگا. آپ کا شکریہ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.